اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایپیسوڈ سے ہم دلائل الخیرات کا کتاب یہ شروع کر رہے ہیں جو 802 پروگرام کا مجموعہ ہے۔ اس میں 8 جز ہیں۔ آج پہلا جز پڑھیں گے اور پھر الگ الگ ایپیسوڈ انشاءاللہ تعالیٰ 8 ایپیسوڈ میں 8 کے 8 جز ہو جائیں گے پورے۔ تو اب یہ دعا افتتاح پڑھتے ہیں ہم اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی ہو۔ اے اللہ، تیرے نزدیک تیرے نبی اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ کے طفیل ان کے لیے تیرے محبوب اور تیرے لیے ان کی محبت کے صدقے اور اس راز سربست کے واسطے جو صرف تیرے اور ان کے درمیان ہے، میں یہ عرض گزار ہوں کہ تو ان پر اور ان کی آل و اصحاب پر اپنا درود و سلام بھیج، ان سے میری محبت کو دو چاند فرما، ان کی عظیم حق اور بلند مرتبے کی معرفت عطا فرما، ان کی پیروی کرنے، ان کے آداب بجا لانے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اور اس توفیق کے میرے ساتھ قائم و دائم رکھ۔ ان کی لذت دیدار سے سرفراز کر اور ان سے ہم کلامی کی سعادت عطا کر، مجھ سے تمام دنیاوی رکاوٹیں، تعلقات، واسطے اور حجاب کو دور فرما دے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کلام شعری سے میرے کانوں کو بہرور فرما، مجھے ان کی گفتگو سے افزا و استفادہ کی صلاحیت دے اور ان کی خدمت کی اہلیت عطا کر۔ میرا درود و سلام کو نور، چمکنے والا، کامل اور کامل کرنے والا، پاک اور پاک کرنے والا بنا دے۔ اے ہر ظلم و اندھیرے، شک و شرک اور کفر و گناہ کو مٹانے والے بنا دے۔ اس درود و سلام کو ہر برائی سے خالص بنا دے، جس کے ذریعے میں مقام خاص و اخلاص کی ان کی بلندیوں کو پا جاؤں کہ تیرے سوا کسی کی یاد اور کسی کا ذکر میرے دل میں نہ رہ جائے۔ میں تیری بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہو جاؤں اور تیرے خاص بندوں میں سے بن جاؤں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے ہیں، اور ہر وقت و ہر لمحہ ان پر اور ان کے تمام آل و اصحاب و اہل بیت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ یا اللہ یا نور، یا اللہ یا نور یا حق یا مبین، یا اللہ یا نور یا حق یا مبین، یا اللہ یا نور یا حق یا مبین، یا اللہ یا نور یا حق یا مبین۔ نیت و دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اور ہر طاقت و قوت کا سرچشمہ خدائے بزرگ و برتر ہے۔ اے اللہ، میں اپنی طاقت و قوت سے برات کا اظہار کرتا ہوں، تیری طاقت و قوت کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے درود کے ذریعے تیرے حکم کی تعمیل کا قصد کیا ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا ارادہ کیا ہے۔ اس کے ذریعے ان کی محبت کا، ان سے ملاقات کا شوق اور ان کے مرتبے کی تعظیم کا قصد کیا ہے، اور اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درود و سلام کے اہل ہیں۔ تو اے اللہ، تو اپنے فضل و احسان سے میرے درود کو قبول فرما، میرے دل سے پردہ غفلت کو دور فرما اور مجھے اپنے نیک بندوں میں سے بنا۔ اے اللہ، تو نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرف عطا کیا ہے اس میں اضافہ فرما، انہیں جو عزت بخشی ہے اسے زیادہ فرما، جس نور سے تو نے ان کی تخلیق فرمائی ہے اسے دو چاند فرما، اور ان کے مقام کو تمام پیغمبروں کے مقامات سے اور ان کے درجے کو تمام نبیوں کے درجات سے بلند فرما۔ اے سارے عالم کے پالنہار، میں تجھ سے تیرے اور ان کی رضا مندی کا اور دائی عافیت کا طلبگار ہوں۔
اور تجھ سے ایسی موت کے سوالی ہوں جو قرآن کریم کی پیروی، اہل سنت پر استقامت اور بغیر کسی تبدیلی کی تحقیق کے ساتھ کلمہ شہادت کی ادائیگی پر ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اپنے فضل و مہربانی و کرم کے صدقے میرے سارے گناہوں کو بخش دے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ اپنے درود و سلام نازل فرما۔ پہلا حزب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سردار و آقا سیدنا محمد اور ان کی آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرمائے۔ اے اللہ سیدنا محمد اور ان کی ازواج و ذریات پر رحمت نازل فرما، جیسے کہ تو نے ہمارے سردار و آقا سیدنا ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی ہے، اور ہمارے سردار و آقا سیدنا محمد اور ان کی بیوی اور بچوں کو برکت عطا کر، جیسے کہ تو نے ہمارے سردار و آقا سیدنا ابراہیم کی برکت عطا کی ہے۔ بے شک تو بڑی تعریف کیا ہوا بہت بزرگی والا ہے۔ اے اللہ ہمارے سردار و آقا سیدنا محمد اور ان کی آل پر درود بھیج، جس طرح تو نے ہمارے سردار و آقا سیدنا ابراہیم پر درود بھیجا ہے، اور ہمارے آقا سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد کو برکت عطا فرما، جیسے کہ تو نے ہمارے آقا سیدنا ابراہیم کی اولاد کو دنیا بھر میں برکت عطا کی ہے۔ بے شک تو بڑی تعریف کیے ہوا بہت بزرگی والا ہے۔ اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کے اولاد پر درود بھیج، جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم پر درود بھیجا ہے، اور سیدنا محمد و سیدنا محمد کے اولاد پر برکت نازل فرما، جیسے کہ تو نے سیدنا ابراہیم پر برکت نازل فرمائی ہے۔ بے شک تو بڑی تعریف کیا ہوا بہت بزرگی والا ہے۔ اے اللہ نبی امی سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر درود نازل فرما۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول سیدنا محمد پر درود بھیج۔ اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر درود بھیج، جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم کی اولاد پر درود بھیجا ہے۔ بے شک تو بڑی تعریف کیا ہوا بہت بزرگی والا ہے۔ اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر برکت نازل فرمائے ہے، جیسے کہ تو نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم کی اولاد پر برکت نازل فرمائی ہے۔ بے شک تو بڑی تعریف کیا ہوا بہت بزرگی والا ہے۔ اے اللہ اور سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر رحم فرما، جیسا کہ تو نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم کی اولاد پر رحم فرمایا ہے۔ بے شک تو بڑی تعریف کیا ہوا بہت بزرگی والا ہے۔ اے اللہ اور سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر رحمت و شفقت فرما، جیسے کہ تو نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم کی اولاد پر رحمت و شفقت فرمائی ہے۔ بے شک تو بڑی تعریف کیا ہوا بہت بزرگی والا ہے۔ اے اللہ اور سیدنا محمد کی اولاد پر سلام بھیج، جیسے کہ تو نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم کی اولاد پر سلام بھیجا ہے۔ بے شک تو بڑی تعریف کیا ہوا بہت بزرگی والا ہے۔ اے اللہ سیدنا محمد و سیدنا محمد کی اولاد پر درود بھیج، سیدنا محمد و سیدنا محمد کی اولاد پر رحم فرما، اور سیدنا محمد و سیدنا محمد کی اولاد پر برکت نازل فرما۔ سیدنا محمد و سیدنا محمد کی اولاد پر رحم فرما، اور سیدنا محمد و سیدنا محمد کی اولاد پر برکت نازل فرما، جیسے کہ تو نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم کی اولاد پر دنیا بھر میں درود بھیجا ہے، رحم فرمایا ہے اور برکت نازل فرمائی ہے۔ بے شک تو بڑی تعریف کیا ہوا بہت بزرگی والا ہے۔ اے اللہ نبی کریم سیدنا محمد پر اور ان کی بیویوں پر جو مومنوں کی مائیں ہیں اور ان کی اولاد و اہل بیت پر درود نازل فرما، جیسے کہ تو نے سیدنا ابراہیم پر درود نازل فرمایا ہے۔ بے شک تو بڑی تعریف کیا ہوا بہت بزرگی والا ہے۔ اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر برکت نازل فرما، جیسے کہ تو نے سیدنا ابراہیم پر برکت نازل فرمائی ہے۔ بے شک تو بڑی تعریف کیا ہوا بہت بزرگی والا ہے۔ اے اللہ اے فرش و زمین کو بچھونے والے، بلند و آسمان کو بنانے والے، بدبخت
و خوش بخت ہر دو دلوں کو مخصوص فطرت پر ڈھالنے والے، اپنی بزرگی و عظمت والی رحمتوں کو، نمو پذیر برکتوں کو اور اپنی مہربان شفقتوں کو اپنے بندے اور رسول سیدنا محمد پر نازل فرما، جو ہر در بستہ کو کھولنے والا، گزشتہ کے خاتمہ راستوں کے ساتھ حق کا اعلان کرنے والا، افواج باطلہ کو مٹانے والا ہو، جو ذمہ داری انہیں سونپی گئی ہے اسے تیری اطاعت کے ساتھ پوری کرنے والا، تیری خوش نوازی کی طلب میں جلدی کرنے والا، تیری وحی کو پوری طرح سمجھنے والا، تیری عہد کی حفاظت کرنے والا اور ہم وقت تیرے حکم کو نافذ کرنے والا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے حق کی روشنی کے طلب کے لیے اسلام کو روشن و منور کر دیا۔ اللہ کی نعمتیں حقداروں کو ان کے اسباب کی وجہ سے پہنچتی ہیں، انہی کے ذریعے فتنوں اور گمراہیوں میں غوطہ-زن دلوں کو ہدایت دی گئی ہے، انہوں نے ہی حق کے واضح علامت کو، روشن احکام کو اور اسلام کی تابندہ ارکان کو حسن و جمال عطا کیا، تو وہ تیرے بھروسے مند آمین، تیرے خزانہ علم کے خزانچی، روز حساب تیری گواہ، بطور نعمت تیرے فرستادہ اور تیرے رسول برحق سراپائے رحمت ہیں۔ اے اللہ، اپنی جنات عدن میں انہیں کشادہ جگہ عطا فرما، اے اللہ تیری جنت عدن میں انہیں کشادہ جگہ عطا فرما، اپنے فضل سے انہیں کئی گنا نیکیوں کے ساتھ جزا عطا فرما، جو ان کے لیے خوشگوار ہو، مقدار کرنے والی نہ ہو، اپنی نازل شدہ ثواب میں سے اور اپنی مسلسل اترنے والی بخشش میں سے۔ اے اللہ، لوگوں کے مرتبے پر ان کے مرتبے کو بلند فرما، اپنی بارگاہ میں ان کے درجے کو اور ان کی قیامگاہ کو بزرگی عطا فرما اور ان کے لیے ان کے نور کو مکمل فرما۔ اے اللہ، تو نے انہیں مقبول الشہادہ، پسندیدہ کلام والا، حق گو، طریقہ فیصل اور عظیم الشان دلیل والا بنا کر بھیجا ہے، اس کے لیے انہیں جزا عطا فرما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور اچھی طرح سلام بھیجو۔ اے اللہ، تیرے اس حکم کی ادائیگی کے لیے میں حاضر ہوں، اے میرے پروردگار، تیرے حکم کی تعمیل میرے لیے سعادت ہے۔ درود و سلام و محسن و رحیم اللہ تعالیٰ کا، مقرب فرشتوں کا، نبیوں کا، سچوں کا، شہیدوں اور نیکوں کا، اور اے رب العالمین ہر اس چیز کا درود و سلام ہو جو تیری تسبیح کرتی ہے، ہمارے سردار محمد ابن عبداللہ پر، جو نبیوں کے آخری پیغمبروں کے سردار، پرہیزگاروں کے قائد، پروردگار ہر عالم کے رسول، گواہ خوشخبری دینے والے، تیرے حکم سے تیری طرف بلانے والے اور روشن چراغ ہیں۔ اے اللہ، اپنے درود، اپنی برکتیں اور رحمت نازل فرما رسولوں کے سردار، پرہیزگاروں کے پیشوا اور آخری نبی سیدنا محمد پر، جو تیرے بندے و رسول ہیں، جو بھلائی کے قائد، نیکی کے رہبر اور پیغمبر رحمت ہیں۔ اے اللہ، انہیں مقام محمود عطا کر جہاں اولین و آخرین آپ پر رشک کریں۔ اے اللہ، سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر رحمت نازل فرما، جیسے کہ تو نے سیدنا ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی ہے، بے شک تو بہت تعریف کی ہوا بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر برکت نازل فرما، جیسے کہ تو نے سیدنا ابراہیم پر برکت نازل فرمائی ہے، بے شک تو بڑی تعریف کی ہوا بہت بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل و اصحاب، ان کی اولاد و ازواج، ذریات و اہل بیت اور ان کے سسرالی رشتہ داروں، مددگاروں، پیرویوں، محبت کرنے والوں پر اور ان کی امت پر رحمت نازل فرما، اور ان سب کے ساتھ ہم پر بھی۔ اے رحیم الرحیمین، اے اللہ، سیدنا محمد پر اتنا درود نازل فرما جتنا
جتنوں نے ان پر درود بھیجا ہے، اور اتنا درود نازل فرما جتنوں نے ان پر درود نہیں بھیجا ہے، اور سیدنا محمد پر ایسا درود بھیج جیسا کہ درود بھیجنے کا تو نے ہمیں حکم دیا ہے، اور سیدنا محمد پر ایسا درود بھیج جیسا درود ان پر بھیجنا تو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ، سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر ایسا درود نازل فرما جیسا درود بھیجنے کا تو نے ہمیں حکم دیا ہے، اور سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر ایسی رحمت کاملہ نازل فرما جس کے وہ حقدار ہیں۔ اے اللہ، سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر ایسا درود بھیج جسے تو پسند فرماتا ہو اور جس سے تو راضی ہو۔ اے اللہ، اے سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل کے رب، سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر رحمت کاملہ نازل فرما، اور سیدنا محمد کو جنت میں بلند مقام اور وسیلہ عطا فرما۔ اے اللہ، اے سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل کے رب، سیدنا محمد کو ان کی شان جزا عطا فرما۔ اے اللہ، سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل و اہل بیت پر درود بھیج۔ اے اللہ، سیدنا محمد اور آل محمد پر ایسا درود بھیج کہ درود میں سے کچھ باقی نہ رہ جائے۔ سیدنا محمد اور آل محمد پر ایسی رحمت نازل فرما کہ رحمت میں کچھ باقی نہ رہ جائے۔ سیدنا محمد و آل محمد پر ایسی برکت اتار کہ برکت میں سے کچھ باقی نہ رہ جائے، اور سیدنا محمد و آل محمد پر ایسا سلام بھیج کہ سلام میں سے کچھ باقی نہ رہ جائے۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر درود بھیج اگلوں میں، سیدنا محمد پر درود بھیج پچھلوں میں، سیدنا محمد پر درود بھیج نبیوں میں، سیدنا محمد پر درود بھیج رسولوں میں، اور سیدنا محمد پر درود بھیج فرشتوں کی برتر جماعت میں روز قیامت تک۔ اے اللہ، سیدنا محمد کو وسیلہ بزرگی، قدر و منزلت اور بڑا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ، میں سیدنا محمد پر ایمان لایا ہوں، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں، تو جنت میں ہمیں ان کی دیدار سے محروم نہ رکھنا، مجھے ان کی صحبت و رفاقت عطا فرمانا، اور ان کے دین پر میرا خاتمہ کرنا، ان کے حوض سے ایسا پلانا جو خوب سیراب کر دے، آسانی سے اتر جائے، خوب بھائے، اور پھر کبھی بھی ہمیں پیاس نہ لگے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو میری طرف سے ہدایت تحید و سلام پہنچا۔ اے اللہ، میں جس طرح بغیر دیکھے ان پر ایمان لایا ہوں، تو مجھے جنت میں ان کے دیدار سے محروم نہ رکھنا۔ اے اللہ، سیدنا محمد کی شفاعت کبریٰ کو قبول فرما، ان کے درجے کو مزید بلند فرما، اور دنیا و آخرت میں ان کے سوال کو پورا فرما، جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم و سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سوال کو پورا فرمایا ہے۔ اے اللہ، سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی اولاد پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم کی اولاد پر رحمت نازل کی ہے، اور سیدنا محمد و سیدنا محمد کی آل کو برکت عطا فرما، جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم کی آل کو برکت عطا کی ہے۔ بے شک تو بڑی تعریف کیا ہوا بہت بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر درود و سلام و برکت نازل فرما جو تیرے نبی و رسول ہیں، سیدنا ابراہیم پر جو تیرے دوست و برگزیدہ ہیں، سیدنا موسیٰ پر جو تیرے کلیم و ہمراز ہیں، سیدنا عیسیٰ پر جو تیرے روح اور تیرے کلمہ ہیں، اور تیری زمین اور تیرے آسمان میں رہنے والے تیرے تمام فرشتوں، رسولوں، نبیوں، برگزیدہ مخلوق، چنندہ بندے خاصوں اور ولیوں پر اللہ تعالیٰ سیدنا محمد پر اتنا درود نازل فرمائے جتنا اس کی مخلوق کی تعداد ہے، جتنے وہ اپنی ذات سے راضی ہیں، جتنا اس کے عرش کا وزن ہے، جتنا اس کے کلمات کی سیاہی کی مقدار ہے، اور جس طرح ان کی شان ہے، اور جب جب ان کو یاد کرنے والے یاد کریں اور غفلت کرنے والے ان کے ذکر سے غافل رہیں، اور ان کے اہل بیت پر، ان کی پاکیزہ اولاد پر خوب سلام بھیج۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر، ان کی بیویوں، بچوں، تمام نبیوں، رسولوں، فرشتوں، مقربین بارگاہ اور تمام نیکوکار بندوں پر اتنا درود نازل فرما جتنا
قطرے آسمان سے برسے ہیں جب سے تو نے اسے بنایا ہے۔ سیدنا محمد پر اتنا درود نازل فرما جتنا زمین سے پودے اگے ہیں جب سے تو نے اسے بچھایا ہے۔ سیدنا محمد پر اتنا درود بھیج جتنا آسمان میں تارے ہیں جن کی تعداد تیرے ہی علم میں ہے۔ سیدنا محمد پر اتنا درود بھیج جتنی روحوں نے سانس لی ہے جب سے تو نے انہیں تخلیق فرمایا ہے۔ سیدنا محمد پر اتنا درود بھیج جتنا تو نے پیدا کیا ہے اور جتنا تو پیدا فرمائے گا، اور جتنی مخلوق کی تعداد تیرے احاطے علم میں ہے اور اس سے بھی کئی گنا۔ اے اللہ ان سب پر اتنا درود بھیج جتنا تیرے مخلوق کی تعداد ہے، جس قدر تو اپنی ذات سے راضی ہو، جتنا تیرے عرش کا وزن ہے، جتنا تیرے کلمات کی سیاہی ہے، جتنی تیری منتہائی علم ہے اور جتنی تیری نشانیاں ہیں۔ اے اللہ ان پر ایسا درود بھیج جو ان پر درود بھیجنے والی تیری تمام مخلوق کے درود سے زیادہ اور ایسا افضل ہو جیسی فضیلت تجھے اپنے مخلوق پر ہے۔ اے اللہ ان پر ایسا درود بھیج جو دائم ہو، شب روز کی جریان کے ساتھ جاری و ساری رہے، جو ہمیشہ بے درپے ہو، گردش شب روز کے ساتھ، جو کبھی ختم نہ ہو، کبھی منقطع نہ ہو، اور جس کی تعداد بارش و شبنم کے قطروں کے مانند ہو۔ اے اللہ اپنے نبی سیدنا محمد پر، اپنے دوست سیدنا ابراہیم پر، اور زمین و آسمان میں رہنے والے اپنے تمام نبیوں اور برگزیدہ بندوں پر اتنا درود نازل فرما جتنا تیری مخلوق کی تعداد ہے، جس قدر تو اپنی ذات پاک سے راضی ہے، جتنا تیرے عرش کا وزن ہے، جتنا تیرے کلمات کی سیاہی ہے، جتنے تیرے انتہائی علم ہے، اور جتنے تیرے تمام مخلوق کا وزن ہے۔ ایسا درود جو مسلسل اور ہمیشہ ہو، جتنا تیرے علم نے شمار کر رکھا ہے اور جس قدر تیرے علم نے احاطہ کر رکھا ہے، اور تیرے علم کے احاطہ کیے ہوئے سے بھی کئی گنا زیادہ۔ ایسا درود جو تیرے تمام مخلوق کے درودوں سے زیادہ برتر اور بزرگ ہو، جیسے بزرگی تجھے اپنی تمام مخلوق پر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ان سیگوں کے ساتھ دعا کریں۔ انشاءاللہ اس دعا کی قبولیت کی بڑی امید ہے۔ اے اللہ مجھے ان میں سے بنا دے جنہوں نے تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مضبوطی سے تھاما، ان کی بلند مرتبے کی تعظیم کی، ان کے فرمان کا احترام کیا، ان کی عہد کی حفاظت کی، ان کی جماعت اور ان کی دعوت و تبلیغ کی حمایت کی، ان کی پیروی کرنے والے اور گروہوں میں اضافہ کیا، اور ان کے طریقے اور سنت کی مخالفت نہیں کی۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان کی سنت سے مضبوط وابستگی عطا کر، اور جو کچھ لے کر وہ آئے ہیں اس سے روگردانی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے ان تمام بھلائیوں کا سائل ہوں جن کا سوال تجھ سے تیرے نبی و رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ان تمام برائیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں جن سے تیرے نبی و رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ مجھے فتنوں کی برائیوں سے بچا، ہر ابتلا و آزمائش سے میری حفاظت فرما، میرے ظاہر و باطن کی پوری اصلاح فرما، میرے دل کو کینہ و حسد سے پاک و صاف رکھ، مجھ پر کسی کا حق باقی نہ رہنے دے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں اچھی چیزوں کو اختیار کروں جنہیں تو جانتا ہے، اور بری چیزوں کو ترک کر دوں جنہیں تو جانتا ہے۔ میں تجھ سے رزق میں کفالت کا، حاجت میں زہد کا، ہر شبہ سے واضح طور پر باہر نکلنے کا، ہر دلیل میں سچائی کے ساتھ فتح یابی کا، ناراضگی و رضا دونوں حالت میں انصاف کا، قضا و قدر کو خوشی کے ساتھ قبول کرنے کے، غربت و تونگری ہر دو حالت میں میانہ روی کا، قول و عمل میں تواضع و انکساری کا، اور سنجیدگی و مزاح دونوں صورت میں سچائی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ
میرے کچھ گناہ ہیں جو میں نے تیرے حق میں کیے ہیں، اور کچھ ایسے گناہ ہیں جو میں نے تیرے بندوں کے حق میں کیے ہیں۔ اے اللہ، میرے گناہوں میں سے جو تیرے حق میں سرزد ہوئے ہیں انہیں بخش دے، اور جو تیرے بندوں کے حق میں ہوئے ہیں تو انہیں اپنے ذمہ کرم پہ لے لے، اور مجھے اپنے فضل و کرم سے ان سے بے نیاز کر دے، بے شک تو بہت بخشنے والا ہے۔ اے اللہ، میرے دل کو علم و آگاہی سے روشن کر دے، میرے بدن سے اپنی بندگی و طاعت کا کام لے، میرے باطن کو تمام فتنوں سے نجات دے، میری فکر و نگاہ کو عبارت آموز میں مشغول کر دے، مجھے شیطانی وسوسوں کی برائیوں سے بچا، اور اس سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اے رحم والے، تاکہ مجھ پر اس کا کوئی زور نہ جائے۔ آمین آمین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا اہل بیت کرام، یا صحابہ کرام۔